یا اس طرح سے لوگوں سے ایک لاؤبالی نوجوان کی طرح وہ بات چیت کرے، تو اب یہ بندہ ثابت کرے گا، نہیں تو یہ بندہ معافی مانگے گا ہاتھ جوڑ کے۔ تم اب لوگوں کے فیصلے تو نہ کرو کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، وہاں بیٹھ کے یہ کہہ دینا جی میں نے سب کو دوزخ سے بچا لیا۔ کیوں بچا لیا بھائی؟ اللہ رب العزت کا کام ہے، وہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے۔ نہیں کوئی شوق ہوگا جو انہیں پورا کرنا ہوگا، بھائی اتنا فیلا کوئی بھی نہیں ہوتا، یہ بہت ہی فارغ آدمی ہے اور دماغ کی دہی ہے بہت بڑی۔ میاں نواز شریف کا گپت ورکر ہے، اس کے اندر نواز شریف رہتا ہے۔ یہ عمران ریاض خان نے انجینئر محمد علی مرزا کے ان پر لگائے گئے الزامات کا جواب دیا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اس کے ریویو کی طرف۔ بلکہ انہوں نے مجھے بڑا انسسٹ کیا کہ دیکھیں جی آپ طارق جمیل صاحب کو ملنے گئے ہیں، آپ مجھے بھی ملنے آئیے۔ تو ایک دور میں یہ بھی مجھے کہتے رہے کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں، تو میں نے کہا جی جب مرضی آ رہے ہیں آپ۔ یہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب مجھے کہتے تھے ملنے کے لیے، مجھے حیرت ہوتی تھی کہ اپنی ویڈیوز میں تو کچھ اور دکھتے ہیں، لیکن یہ ایک وزیر اعظم کو ملنے کے لیے اتنے مرے جا رہے ہیں یا اتنے دبلے ہوتے جا رہے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے بلکہ کہیں پہ ریکمینڈ بھی کیا کہ میں ذاتی طور پر تو نہیں ملا سکتا نا ایک بندے کو لے جا کے، جی وزیر اعظم تھا وہ پاکستان کا، اور وزیر اعظم سے ملنے کے لیے ایک صحافی کو بھی آپ کو پتا ہے بہت ٹائم لینا پڑتا ہے۔ تو میں نے ان کو ایک دو لوگوں سے ان کے لوگوں کا رابطہ کروا دیا تھا کہ جی ان کے ذریعے سے آپ مل لیں، لیکن جو ان کو عمران خان صاحب کی انہوں نے تعریفوں کے پھول باندھ دیتے تھے اس وقت، اور جتنی ان کو جلدی تھی عمران خان صاحب سے ملنے کی، اور یہ بات ہے جب عمران خان وزیر اعظم پاکستان تھے، یہ عمران خان صاحب کے گن گاتے تھے اور یہ کہتے تھے میں ان کو بہت گائیڈ کر سکتا ہوں، بہت چیزیں بتا سکتا ہوں، ان کو بڑے اچھے مشورے دے سکتا ہوں، عمران خان صاحب کا بہت فائدہ کر سکتا ہوں، اور میں اگر وہ ساری باتیں بتاؤں گا تو وہ کسی کا پردہ ہو تو وہ رکھنا چاہیے۔ اس وقت تو یہ مرے جا رہے تھے عمران خان سے ملنے کے لیے، تو عمران خان صاحب پھر ان کو نہیں ملے، اور عمران خان صاحب کے جو لوگ ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ ذاتی مفادات تھے، ذاتی فائدے تھے جن کے لیے وہ کام یہ لینا چاہ رہے تھے، وہ انہوں نے کہا میں اس کے بارے میں نہیں جانتا۔ اور میں وہ سن رہا تھا، میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ اپنی بات چیت میں بالکل بھی محتاط نہیں ہے، یعنی ایک عالم دین ہے، سمجھدار آدمی ہے، اپنے آپ کو انجینئر کہتے ہیں، اور ایک جہاں دیدہ آدمی ہے، وہ کیسے اتنا لاپرواہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی آڈیوز لوگوں کو بھیج دے یا اس طرح سے لوگوں سے ایک لاؤبالی نوجوان کی طرح وہ بات چیت کرے۔ تو اتنا تجربہ اور اتنی سمجھ بوجھ وہ کہاں گئی مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں تو وہ سن کے تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہوں کہ اگر کسی نے ان کو پبلک کر دیا تو یہ مولوی صاحب کا کیا بنے گا، یہ تو لوگوں کو صفائیاں دیتے پھریں گے، اور صفائیاں تو انہوں نے بھی مجھے دینی ہے۔ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میں اگست 2023 میں لاپتہ تھا، لیکن میں نے ان کے خلاف کبھی کوئی بات نہیں کی، تو میں نے اس لیے نہیں کی کہ میں بطور عالم دین ان کی عزت کرتا تھا، انہوں نے میرا نام لے کے میرے پہ بہت تنقید کی ہے۔ آج میں نے اپنی ٹیم کو کہا، میں نے کہا نکالو انہوں نے میرے بارے میں کیا کیا کیا، تو مجھے کچھ 40 کلپ بھیج دیے جو انہوں نے میرے بارے میں تنقید کی ہوئی ہے ماضی میں، ہر دفعہ اس آدمی نے میرے اوپر اٹیک کیا۔ اب میں آپ کو 2-3 الزام بتا دیتا ہوں، یہ ان کا جواب دے دیں۔ ایک اس شخص نے میرے بارے میں کہا کہ میں نے سیاسی پارٹی کا جلسہ کیا اور اس جلسے سے خطاب کیا، تو اب یہ بندہ ثابت کرے گا، نہیں تو یہ بندہ معافی مانگے گا ہاتھ جوڑ کے، اور اس کو مانگنی چاہیے۔ بند کمرے میں بیٹھ کے پڑک پڑک کے اچھل چل کے پڑھ دے گا میچ کر دے، آتی پنجابی آتی اردو بول کے یہ لوگوں کو بیوقوف بنا سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ ایسے تھوڑی ہوتا ہے، مذاق تھوڑی ہے کہ جب جو کہہ دیا تو وہ حدیث ہو گئی ہے، وہ جو آپ کی بات ہے وہ سچی ہو گئی۔ اس بندے نے پہلا کلیم یہ کیا کہ میں نے سیاسی جلسے میں تقریر کی ہے، یہ ثابت کرے میں نے کسی سیاسی جلسے میں تقریر کی، ثابت کرے۔ آپ کو میں یہاں پہ 1 درجن صحافیوں کے نام گنا سکتا ہوں، اور ان صحافیوں کے نام گنا سکتا ہوں جن کا ذکر یہ اپنے ہر ویلاگ میں ان کا چمچہ بن کے کرتا ہے۔ ان صحافیوں نے جلسوں کے سیاسی جماعتوں کے تقریریں کی ہیں، یہ جانتا ہے ان کے نام، اس کو پتا ہے کون کون سا صحافی کس کس سیاسی جماعت کے عوامی جلسے کے اندر کھڑا ہو کے وہاں تقریریں کرتا رہا، اس کو ساروں کے نام پتا ہے کہ کون تحریک لبیک کے جلسے میں تھا، کون فضل الرحمان کے جلسے میں تھا، کون عمران خان کے جلسے میں تھا، کون نون لیگ کے جلسے میں تھا، اور کون حکومتی عہدے لے کر بعد میں سکا سے پترا بن کے صحافی بن گیا کہ جناب میں صحافی بن گیا واپس آ گیا ہوں میں۔ وہ تو سارے اس کو صحافی نظر آتے ہیں، کیڑے اس نے عمران ریاض میں نکالنے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ اس آدمی نے ایک ایلیگیشن یہ لگایا میرے اوپر کہ میں نے سیاسی جلسے میں تقریر کی ہے، اس کو بولو ثابت کریں۔ وہ جسے تقریر کی یہ بات کرتا ہے نا، اور بھائی وہ تقریر جو ہے وہ ایک وکلا کا سیمینار تھا، وکلا کا سیمینار تھا، اسلام آباد کے ایک ہوٹل میں تھا، اس میں کچھ صحافی مدعو تھے، کچھ وکلا مدعو تھے، کچھ سول سوسائٹی کے لوگ تھے، کچھ ایکس سروس مین تھے، بلکہ اس کے اندر وہ جنرل لودھی صاحب نے بھی اس میں بڑی زبردست تقریر کی تھی۔ مجھے یہ بندہ دکھائے گا کہ میں نے کہاں پہ کسی سیاسی جماعت کے جلسے میں کھڑے ہو کے تقریر کی ہے، میں دیکھنا چاہوں گا اس بندے سے۔ اس نے اتنا بڑا ایلیگیشن لگایا، ثابت کرے، یہ ثابت کرے نہیں تو معافی مانگے، اور اس کا معافی مانگنا اس لیے بھی بنتا ہے کہ میں اگست 2023 میں ISI کی قید میں تھا، وہ مجھے کبھی الٹا لمکا کے کبھی سیدھا لمکا کے میرے پہ ٹارچر کر رہے ہیں، میرے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، میرے گھر والے مجھے مارے مارے ڈھونڈ رہے ہیں، یہ باہر بیٹھ کے چوڑا ہو کے میرے خلاف ISI کے قید میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا ہے۔ کیسی بے شرمی ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ میں پہلے بات ہی نہیں کی میں نے اس آدمی کے اوپر، میں اس کو برداشت کرتا رہا، یہ تم طرح کے بات کرتا ہے یار، جب بات کرتا ہے تو انج ہو گیا، تیرا انج ہو گیا، تیرا ویسے ہو گیا، تو اکیلا ہی بھائی اس ملک کے اندر عزت دار ہے، یا تیرے اکیلے کو اللہ تعالیٰ نے نالج دیا ہوا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے تمہیں کچھ خاص پیدا کر دیا ہے؟ تو بھائی میرا رب جانتا ہے کون میرے رب کے کتنا قریب ہے، میرا رب جانتا ہے کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، وہ فیصلہ کرے۔ تم اب لوگوں کے فیصلے تو نہ کرو کہ کون جنت میں جائے گا کون دوزخ میں جائے گا، وہاں بیٹھ کے یہ کہہ دینا جی میں نے سب کو دوزخ سے بچا لیا۔ کیوں بچا لیا بھائی؟ اللہ رب العزت کا کام ہے، وہ آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے، آپ ہمارے فیصلے نہ کریں۔ نمبر 1 جھوٹ یہ بولا کہ میں نے ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں تقریر کی، یہ ثابت کرے میں نے تقریر کی سیاسی جماعت کے جلسے میں، نہیں تو معافی مانگے، نہیں تو وہ سارے نام بتائے جنہوں نے سیاسی جماعت کے جلسوں کے اندر تقاریر کی ہیں۔ دوسرا، میں اغوا ہوں، میری فیملی مجھے ڈھونڈ رہی ہے، اور یہ بندہ میرے اوپر ایلیگیشن لگا رہا ہے کہ عمران ریاض کو بلوطنی کا کتا کاٹا ہوا تھا۔ عمران ریاض نے جنرل فیض حمید کے کہنے کے اوپر یہ کیا، جنرل فیض حمید کے ساتھ مل کر میں نے بندے ابھی ایک ویڈیو بنائی، اسی بندے نے، اس نے یہ کہا نہیں وہ جملہ آپ نے سنا ہوگا شاید کہ فیض حمید کے ساتھ رابطہ کرتے تھے، جی بدل ہوا تھا، اس نے کہا کہ فیض حمید کے کہنے کے اوپر رابطہ کرتے تھے۔ اس کو بولو ثابت کرے کہ میں اپنی پوری لائف میں کبھی اس فیض حمید نامی جرنیل کو ملا ہوں،
साबित कर साबित। मैं अपनी पूरी जिंदगी में कभी इसको मिला हूं? चल ये साबित करके मैंने जिंदगी में कभी इसके साथ एक जुमले का या दो जुमलों का तबादला भी किया। साबित करके कभी मैं और ये आदमी कभी एक जगह पे इकट्ठे भी हुए अपनी पूरी जिंदगी। सिर्फ एक मौका था, जनरल बाजवा ने सहाफियों को बुलाया था, कोई 30 के करीब सहाफी थे, उसमें मैं भी था। और वहां पे सहाफियों की मुलाकात के बाद इस आदमी ने गुजरते हुए हाथ मिलाया। बस वो हाथ मिलाने का मैं इसके साथ रवादार हूं। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इसको ये बात किसने बताई। आईएसआई ने जब मुझे अगवा किया ना सियालकोट जेल, तो वो मुझे जो सबसे ज्यादा टॉर्चर करते थे ना, और जो सवाल सबसे ज्यादा वो मेरे से पूछते थे, यानी लाहौर में वो कर्नल फाइट, वो तो स्पेशली एक दिन ये पूछने आया मेरे से कि सही बताओ कि जनरल फैज को कितनी बार मिले। वो मेरे से ये पूछते थे कि जनरल फैज से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, तुम जनरल फैज को कितनी बार मिले हो, जनरल फैज के साथ तुम्हारी क्या बात हुई है। मैं लानत भेजता हूं कि अगर मेरी जिंदगी में कभी एक दफा भी जनरल फैज से मुलाकात हुई, ना मैं उस बंदे को कभी मिला, ना मेरी कभी उसके साथ हुई, ना मैं कभी उस बंदे के साथ कहीं पे बैठा, मेरी कोई मुलाकात उस बंदे से नहीं है। अब ये मौलवी साबित करे, इसने इतनी बड़ी तोहमत लगाई है कि मैं जनरल फैज के साथ मिलकर बंदे अगवा करता था या लापता करवाता था। और मेरी पूरी लाइफ के अंदर सिर्फ एक सेंटेंस मेरे मुंह से निकल गया था, एक लापता अफराद के हवाले से, और वो भी बलोच हमारे बहन भाई हैं उनके हवाले से। मैं चल कर गया। ये मौलवी तो माफी नहीं मांगता ना, कि अड़ जाता है अपनी जिद के ऊपर, जहां गलती करता है वहां पे भी माफी नहीं मांगता, रुजू करता ही नहीं है किसी जगह पे भी। ये बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मैं चल कर गया इस्लामाबाद में, मैं जाकर उनके धरने के अंदर खड़ा हुआ, मैंने उनके सामने हाथ जोड़ के उनसे माफी मांगी कि मेरे से गलत जुमला निकला, मेरी बहन मुझे माफ कर दे। और उन लोगों का इतना बड़ा दिल है, सोने का दिल है उन लोगों का, खुदा की कसम, उनका हम देना नहीं दे सकते। उनका इतना बड़ा दिल है, उन्होंने मुझे कहा जी कोई बात नहीं, हमारे दिल बड़े हैं, कोई बात नहीं। इस मौलवी ने झूठ बोला, और उस वक्त झूठ बोला जब मैं जुल्म और बर्बरियत बर्दाश्त कर रहा था। उस वक्त झूठ बोला जब आईएसआई ने मुझे अगवा किया हुआ था, क्योंकि देखे ना बाहर लोग मेरे लिए आवाज उठाते थे। अब ये बंदा क्या करता था, ये उस वक्त मामला को बैलेंस करने के लिए अपने हैंडलर्स के कहने के ऊपर ये गेम डालता था। और मैंने फिर भी इसको माफ किया, मैंने कहा छोड़ो यार, दफा कर। लेकिन जब मैंने ये देखा कि यार ये बंदा अपने प्लेटफॉर्म को नुकसान पहुंचा रहा है, बहुत सारे लोग इससे भी अच्छी बात भी सीखते होंगे, तो जब लोग अच्छी बात जहां से सीखते हैं उसको थोड़ा सा समझाना चाहिए। मैंने समझाने के जुमरे में एक वीडियो करके इसको पैगाम दिया। मेरी 7 महीने पुरानी वीडियो है, और यार 7 महीने पहले आप फितना कह रहे हैं एक पॉलिटिकल पार्टी को, आपने 7 महीने पहले एक पॉलिटिकल पार्टी को फितना कह दिया या आज कह दिया, क्या फर्क है इसमें? या तो आप ये कहें ना कि 7 महीने पहले वो फितना थी, आपको फितना नहीं है। आपने ये मैं पूछना चाहता हूं कि इंजीनियर मोहम्मद अली को किसने बताया, क्योंकि ये शख्स सिर्फ आईएसआई को था, और मैंने आईएसआई को इस बात का चैलेंज किया था कि जनरल फैज हमीद आप लोगों के पास ही है पाकिस्तान में, उसको पकड़ो, उससे पूछो कि इमरान रियाज तुझे कभी मिला जिंदगी में? अगर मैं मिला हूं उससे तो फांसी की सजा दोगे। मैं उनको उस कैद में ये बात कह रहा था। या ये बात आईएसआई ने की है जनरल फैज वाली, या ये बात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ने की। अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने बताई है? ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा ही बता सकता है, और कौन बता सकता है? ये वो जो मैं इसकी एक ऑडियो सुन रहा था, उसमें किस तरह के अल्फाज इन्होंने लोगों के लिए इस्तेमाल किए हैं। गाना कहता है कि बंदा वो ऑडियो लीक कर दे, तो मैं तो मैं ये सोच रहा था कि तो सफाइयां देते फिरेंगे, और जो इन्होंने लोगों पे इल्जाम लगाए उन्हें साबित कैसे करेंगे? नहीं, ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोस भी हैं? नहीं, इनकी ये सिर्फ ऑडियोज हैं या वीडियोस भी हैं? मेरे पास तो भाई ऑडियो हैं, मुझे वीडियोस का नहीं पता। वीडियोस तो हो सकता है कि इनके पास वीडियोस भी हो, लेकिन मुझे तो जो किसी ने एक दो लोगों ने भेजी है, ऑडियो भेजी है कि जनाब ये बातें इन्होंने की हैं, मैं सुन के हैरान हो गया हूं। मैंने बल्कि जिस बंदे ने मुझे भेजी, मैंने कहा भाई ये पब्लिक ना कर देना, मौलवी साहब को मुसीबत पै जाएगी। दूसरी बात ये है, एक बात ये है कि इनको ये बताना पड़ेगा कि डिजिटल दहशतगर्दी का लफ्ज इन्होंने कहां से सीखा। मैंने ये लफ्ज पहली मर्तबा DGISPR और आर्मी चीफ से सीखा, मैंने उनसे सुना कि डिजिटल दहशतगर्दी की टर्मिनोलॉजी होती है। इस बंदे ने कहां से सीखा ये हमें बताया। एक दिन ये बंदा कहता है कि ये ऑर्गेनिक है, एक दिन ये बंदा कहता है कि ये सारा का सारा पब्लिक का रिएक्शन है, जो इतने लंबे अरसे में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट ने जुल्म और सितम किए हैं उनकी वजह से ये लोगों का रिएक्शन आ गया है। दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है ये सारे फितने, दूसरी वीडियो में ये बंदा कहता है जी ये डिजिटल दहशतगर्दी हो रही है और ये दहशतगर्द ने पाकिस्तान की नजरियात के ऊपर अटैक कर दिया है। तो मुझे इस बंदे में और लाल टोपी वाले में कोई फर्क नजर नहीं आया। जब इस तरह की हरकत इसने की ना, तो मुझे लगा जैसे लाल टोपी वाला है ना प्लाटों में दौड़ने लगाता है, इस बंदे ने भी अपना एक बंद कमरा रखा हुआ कंपाउंड, उसके अंदर बैठ के पढ़ता रहता है, उछलता रहता है ऐसे करके ना। और यार नीचे गाँव तकिया रख के उसके ऊपर उछल उछल के बातें करना बहुत आसान होता है, बाहर निकल पता चलता है आटे दाल का क्या भाव है। और ये कहते हैं, ये एक और इन्होंने एलिगेशन लगाया मेरे पे कि जनाब नवाज शरीफ और इमरान रियाज, यानी नवाज शरीफ भी भाग गया था मुश्किल पड़ी, तो इमरान रियाज भी भाग गया तो मुश्किल पड़ी। और भाई वो 3 दफा इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा है। भगोड़ा जैसे लफ्ज इस्तेमाल किए सर, भगोड़ा, इसने भगोड़ा का लफ्ज इस्तेमाल किया ना। मैं ये कहता हूं कि इस बंदे को उल्टा लमका के आईएसआई वाले एक दिन रख लें, 2 दिन रख लें, थोड़ी सी फैंटी लगा दें, तो मैं इससे पूछूंगा कि भगोड़ा होता गया। मैं 1 मिनट के लिए अपने मौके से पीछे नहीं हटा जिस दिन से अल्लाह ताला ने मुझे ये तौफीक दी है। मैं पूरी ताकत के साथ अपने मौके पे खड़ा हूं। लेकिन ये खड़ा किसके साथ है? ये उनके साथ खड़ा है जो आज मजाक उड़ाते हैं औरतों का, जो आज मजाक उड़ाते हैं चादर और चार दीवारी के तकद्दुस का। ये उनके साथ खड़ा होता है जाके, जो आज लाशों का मजाक उड़ाते हैं, ये उनके साथ जाकर खड़ा होता है। ये नवाज शरीफ का गुप्त, वो क्या नाम है, वो है वर्कर है भाई। आप इसको गौर से सुने तो जब नवाज शरीफ की बात करता है तो टोन डाउन हो जाती है, जब इमरान खान की बात करता है तो उछलना शुरू कर देता है, फुड़कना शुरू कर देता है अपनी जगह से। आप इसका फर्क नोट करें ना, जब ये बात करता है बंदा नवाज शरीफ की तो इसकी टोन कोई और होती है। नवाज शरीफ साहब आप देखें ना, अब ये तरीका वारदात समझे जरा। तरीका वारदात ये है कि हल्का सा नवाज शरीफ को बुरा कह लेना है, हल्का सा एस्टेब्लिशमेंट को टोनका लगा देना है, हल्का सा दारी साहब को कुछ कह देना है, और उसके बाद इमरान खान पे एक बाद एक मजाइल फेंकना है। ये है तरीका वारदात। और जब कोई कल को तनकीद करे तो उस पर यह कहना है कि जनाब देखें जी मैं तो सबके खिलाफ बात कर रहा था। तो यार इस तरह के बारीक वारदात ये हमने बड़े देखे हैं,
اور صاف کر کے پھینک بھی دیے ہیں. یہ ایک چار دیواری کے اندر بیٹھ کے اس کو لگے گا کہ یہ وہاں بیٹھ کے لوگوں کو بیوقوف بنائے گا. یہ اس کا وہی حال ہے جو اس سے پہلے بہت سارے لانچ ہوئے ہیں بندے, اور وہ لانچ ہو کے اپنی کاروائیاں ڈالتے رہے. اب اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے کہ عمران ریاض پہ اٹیک کر دو. ہوا یہ ہے کہ میں آئی ایس آئی کے ہاتھ سے کیوں نکل کر پاکستان سے باہر آ گیا, اس کے لیے انکوائری بھی چل رہی ہے پاکستان میں. اب ایک انکوائری بھی چل رہی ہے کہ پتا کرو یہ پاکستان سے باہر کیسے چلا گیا, غفلت ہے, کیا معاملہ ہے. اور بھائی انکوائری کروانی ہے تو کرواؤ. عمران صاحب یہ انسیڈنٹ کیوں ہو گیا, انکوائری اس کے اوپر کرواؤ. عمران ریاض کیسے نکل گیا, کیا ابھی آپ یہی سب سے امپورٹنٹ ہے. انکوائری اس بات پہ ہوگی کہ عمران ریاض کیوں نکل گیا یا عمران ریاض نے کیوں یہ بات کی. وہ انکوائری اس بات پہ کرواؤ کہ کس کی ذمہ داری ہے کہ بنو کے اندر اتنا بڑا دہشت گردی کا واقعہ ہو گیا. انکوائری کرواؤ کہ بلوچستان کی شاہراہوں کے اوپر گاڑیاں روک روک کے بندے نکال کر گولیاں کیوں ماری جا رہی ہیں, اس کے لیے ذمہ دار کون ہے. جہاں جہاں انٹیلیجنس کا فیلئر ہو رہا ہے اس کے اوپر انکوائری کرواؤ. انکوائری کروانی ہے جناب عمران ریاض کیسے نکل گیا. وہ جس دن سے میں ان کے ہاتھ سے نکلا ہوں اس کے بعد سے کبھی ایک بندہ لانچ کرتے ہیں, کبھی دوسرا لانچ کرتے ہیں, کبھی تیسرا لانچ کرتے ہیں, اب یہ ایک اور لانچ کر دیا پکڑ کے مولوی. اور میں اس کی عزت بچا رہا ہوں. تنی نے کوئی شوق ہوگا جو انہیں پورا کرنا ہوگا, بھائی اتنا پہلا کوئی بھی نہیں ہوتا. یہ بہت ہی فارغ آدمی ہے اور دماغ کی دہی ہے بہت بڑی. جو علماء اکرام ان کے ساتھ کبھی بھی پہنچے ہیں وہاں پہ, چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا لائیو آنا ہے. نمبر 1 یہ ثابت کرے کہ میں نے سیاسی جلسے میں تقریر کی ہے. نمبر 2 یہ ثابت کرے کہ میں اور فیض حمید دونوں اکٹھے تھے اور ہم پاکستان میں بندے اغوا کروا رہے تھے. دوسری بات اس نے یہ کیا نا میرے اوپر, یہ میرے پہ اس نے ایلیگیشن لگایا نا. اور ایسا فراڈ آدمی ہے کاشف عباسی کو, یعنی ایتھکس چیک کریں آپ کہ اپنا ویلاگ چل رہا ہے اور اس میں کاشف عباسی کو فون لگا اور فون لگا کے وی آر اسٹینڈنگ وتھ یو کاشف, میں آپ کو اسپیکر پہ ڈال رہا ہوں. اور اس کے بعد جناب انگلیوں سے مٹی جاڑ کے نکل گیا. جاؤ نا جا کے بات کرو اپنے آقا سے نواز شریف سے کہ کاشف عباسی کا پروگرام کیوں بند کیا ہے. جا کے بات کرو اپنے آقا سے, آرمی چیف سے یا ڈی جی آئی ایس آئی سے کہ کاشف عباسی کا پروگرام کیوں بند کیا ہے. اپنے پروگرام تو ان کے بڑے ترم ترام سے چل رہے ہیں. اپنے پروگراموں کے اندر تو یہ جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہیں, اس کے باوجود ان کے پروگرام چل رہے ہیں. کاشف عباسی نے سچ بول دیا, اس کا پروگرام بند کر دیا. تو معاملہ یہ ہے کہ ان کے اوپر یہ کبھی بات نہیں کرے گا. میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ گپت ورکر ہے نواز شریف کا, گپت ورکر ہے. یہ ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ نواز شریف کے معاملے میں ہلکا ہاتھ تھوڑا رکھتا ہے اور ایک دم عمران خان کے اوپر اٹیک کر دیتا ہے اور بعد میں کہتا ہے کہ میں تو بیلنس کر رہا ہوں. یہ اس طرح کے باریک وارداتی اور فراڈی ہم نے پڑھے دیکھے. یہ اگر ایک مذہبی پلیٹ فارم کو استعمال کریں اپنی گندی سیاست کے لیے تو اس کو لوگوں کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا. میاں نواز شریف کا گپت ورکر ہے, اس کے اندر نواز شریف رہتا ہے. یہ چھوٹا سا نواز شریف ہے, یہ میں آپ کو آج لکھ کے دیتا ہوں. یہ چھوٹا سا نواز شریف ہے, اس کا بہت تھوڑا حوصلہ ہے. صبح سے اس نے آپ کو فون کیا, اس نے جناب رائے ثاقب صاحب کو فون کیا, اس نے جناب سبی کاظمی کو فون کیا, اس نے جناب جنید ایک بچہ اس کو فون کیا, اس نے وہ نادر بلوچ ہے اس کو فون کیا. بھائی اس نے لوگوں کے دماغ کی دہی کر دی ہے. میں تو حساب لگاتا ہوں یہ نماز کس ٹائم پہ پڑھتا ہے, یہ قرآن کس ٹائم پہ پڑھتا ہے. بھائی تم عالم دین ہو, ایک دن میں, اور ہر بندے نے مجھے بتایا کہ میرے سے 1 گھنٹہ بات کی, میرے سے 1.5 گھنٹہ بات کی, کوئی کہتا میرے سے 2 گھنٹے بات کی. بھائی دماغ کی لوگوں کی اس نے حالت بری کر کے رکھ دی ہے. اتنا بزدل آدمی اور اتنا کمزور آدمی ہے, اور یہ اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے بیٹھا ہوا صرف اس چکر میں کہ آج تک اس نے کسی کا چیلنج قبول نہیں کیا. بہت سارے لوگ ہیں آپ کے دروازے پہ آتے ہیں, لوگ آپ کو فتنہ کہتے ہیں. آپ کو کیسا لگتا ہے انجینئر صاحب جب لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ فتنہ ہے تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ جب لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں تو آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اب یہ معافی تو مانگے گا نہیں, لیکن مجھے بتائیں کہ عمران پاکستان میں انجینئر محمد علی مرزا پہ کسی بھی قانون کے تحت پرچہ کروا سکتا ہے؟ آپ مجھے بتائیں میں کروا سکتا ہوں؟ نہیں کروا سکتا. جب میں پرچہ نہیں کروا سکتا تو اس کا مطلب رول آف لا نہیں ہے نا یار. میں بات کرتا ہوں رول آف لا کی. میں یہ بات کرتا ہوں جتنے مرضی سخت قوانین بنائے, جس ملک میں بیٹھا ہوں یہ بہت سخت ملک ہے, یہاں پہ بڑے سخت قوانین ہیں, لیکن بھائی قانون سب کے لیے ہے, رول آف لا ہے. تو جب رول آف لا ہے تو پھر آپ کے لیے آسانی پیدا ہو جاتی ہے. آپ کو پتا ہے کہ قانون کا میرے پاس ایک ریمیڈی. انجینئر محمد علی مرزا نے بلا شبہ جس طرح دینی دلائل کے ساتھ اہل بیت اطہار کی عظمت کو ثابت کیا ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. جس کا اجر اللہ کے ہاں وہ ضرور پائیں گے. لیکن جس طرح وہ سیاسی اکھاڑے میں آج کل اتر کر عمران خان کے خلاف بولنا شروع ہوئے ہیں, وہ بالکل بھی ان کے شایان شان نہیں. آزاد صحافتی اور دینی ذرائع کا کہنا ہے کہ موصوف بدترین اخلاق کے مالک ہیں. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واضح فرمان ہے کہ تم میں بہتر مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہے. اس حوالے سے بلا شبہ انجینئر صاحب کو رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ اپنی دینی تبلیغ میں جس عقیدت سے وہ مولا علی علیہ السلام اور اہل بیت اطہار کا اظہار کرتے ہیں, اس کا تقاضا ہے کہ انجینئر صاحب اپنے اخلاق کو بہتر کرتے ہوئے خود کو سیاسی معاملات سے باہر نکال لیں. خواتین و حضرات, آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ کامنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا.